علیکم۔ علوی عورت کا واقعہ اور جنت کا محل۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل عیال کو ان کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگدستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ وہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ ان کا گزر دو جماعتوں پر سے ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھے، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا، میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگنے آئی ہوں۔ اس نے کہا، کوئی گواہ لاؤ میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا، میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ اور پھر وہ عورت اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا، میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کر دیا۔ اور وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا، اس عورت و مائز کی لڑکیوں کو میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت نفیس کھانا کھلایا، بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا، قیامت قائم ہو گئی ہے اور رکھا گیا ہے جھنڈا نبی علیہ السلام کے سر پر، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں، اس پہ مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسلمان کے لیے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دعا لاؤ کہ تم واقعی مسلمان ہو۔ وہ سن کر حیران ہو گیا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو تو نے بھی تو یہی کہا تھا، میرے پاس دعا لاؤ کہ تم واقعی علویہ عورت ہو، سو اسی طرح تو بھی دعا لا کہ میرے پاس کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ اور پریشان حالت میں تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس سے کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے۔ اس نے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا، مجھ سے 1000 دینار لے لو اور اس کو مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا، جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ مجوسی کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ عورت کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو سوئے نہیں۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تیرا ہے اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام کے تمام جنتی ہیں۔